بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کیٹو ڈائٹ کے بعد کیٹو ڈائٹ سے بھی زیادہ اچھی اور تیز رفتاری سے شوگر کو ریورس کرنے والی، انسولین ریزسٹنس کو ریورس کرنے والی ڈائٹ کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکچر 400 کے بعد میں اسی ڈائٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ 400 سے لے کے 405-6 تک وہ لیکچر آپ ضرور سنیں۔ یہ ڈاکٹر اینتھنی شیفے ہیں، یہ نیورو سرجن ہیں۔ یہ تقریباً 20 سال سے لو کارب کارنور پہ تھے اور پچھلے 5 سال سے اسٹرکٹ کارنور ہے۔ اسٹرکٹ کارنور مطلب سختی سے کارنور کیا ہے؟ گوشت، نمک اور پانی، بس یہ انڈے نہیں لیتے۔ یہ ان کے ڈائٹ پلان ہے، یہ سارا ان کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد یہ شان بیکر ہیں، یہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، یہ بھی کارنور ہے پچھلے 7-8 سال سے۔ انہوں نے بک بھی لکھی ہے، کارنور ڈائٹ ریسرچ ہے۔ اور یہ ڈاکٹر کین بیری ہیں، یہ فزیشین ہیں۔ یہ 3 ڈاکٹر کارنور ڈائٹ کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں امریکہ میں۔ تو ڈاکٹر اینتھنی کی سب سے پہلے جس سے وہ کنورٹ ہوئے، ان کی والدہ تھی، وہ پی ایچ ڈی بایو کیمسٹری تھی ہارورڈ یونیورسٹی میں۔ وہ 25 سال سے شوگر پہ تھی، انسولین اور 2-3 دوائیاں لے رہی تھیں، کیونکہ وہاں جو امریکن ڈائبٹک ایسوسیشن ہے وہ 200 سے 250 گرام کاربوہائیڈریٹ دیتا ہے ڈیلی۔ پھر آپ کو انسولین اور دوائیاں لینی پڑیں گی۔ اور ان کی HbA1c 8.9 تھی۔ تو انہوں نے ان کو کنوینس کیا کہ وہ بایو کیمسٹری پروفیسر تھی، پڑھی لکھی تھی۔ ان کی والدہ نے ایک کارنیور ڈائٹ شروع کی۔ 2 مہینے میں تمام اورل میڈیسن بند ہو گئی اور انسولین جو کہ 60-70 یونٹ تھی، صرف 14 یونٹ بیزل لے گئی۔ بیزل جو کہ رات کو لگاتے ہیں، اس سے لو نہیں ہوتی شوگر۔ اور HbA1c 6.1 آ گیا۔ تو یہ انہوں نے لائیو انرجائل ہو گئے، بہت زیادہ کنوینس ہو گئی۔ اتنی زبردست رزلٹ تھے۔ اس کے بعد ایک یہ اسٹڈی آئی ہے، میں اس پہ لیکچر بناؤں گا ڈیٹیل میں۔ 2020 میں ہارورڈ میڈیکل اسکول کی اسٹڈی آئی ہے، کارنور ڈائٹ کی۔ یہ پہلی اسٹڈی ہے، یہ کنٹرول رینڈمائز کنٹرول ٹرائل نہیں ہے۔ 93% جو پیشنٹ تھے وہ ان کا ویٹ کم ہوا۔ 98% جو انہوں نے کہا جی ہم بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ 97% پیشنٹ جو تھے ان کا گٹ وغیرہ سارا ٹھیک ہو گیا۔ یہ 6 مہینے سے 14 مہینے تک چلی ہے اسٹڈی۔ یہ اس کی موٹی موٹی باتیں ہیں، دیکھیں۔ یہ 90% کی انسولین کم ہو گئی اور 92% جو تھی جنہوں نے انسولین اور دوائیاں رک گئیں۔ یہ ایک اسٹڈی میں 2000 مریض تھے اسٹڈی میں۔ یہ باقی بھی اس کے سارے ہیں، آپ دیکھ لیں ڈیٹیل میں۔ تو اس کے میں ویڈیو بھی بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو کارنور ڈائٹ جیسے میں نے بتایا کہ لیکچر 400 کے بعد شروع ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم باقی جو ڈائٹ بھی کھاتے ہیں، انسولین آتی ہے، شوگر جب آتی ہے تو انسولین بھی آتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ ہائی شوگر ڈیمیجنگ ہے، ہائی انسولین ڈیمیجنگ ہے۔ اسی لیے کارنور ڈائٹ کو فاسٹنگ مائمک ڈائٹ بھی کہتے ہیں، کہ جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، فاسٹنگ کر رہے ہیں۔ کیونکہ فاسٹنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کھاتے نہیں ہیں، شوگر نہیں بڑھتی تو انسولین بھی نہیں بڑھتی۔ یہ کارنور ڈائٹ میں بھی یہی ہوتا ہے، نہ شوگر بڑھتی ہے نہ انسولین بڑھتی ہے۔ حیران کن رزلٹ آئے ہیں اس کے۔ اور اس میں زیادہ تر باڈی جو ہوتا ہے وہ کیٹوسس میں رہتا ہے۔ کیٹون ایکسلنٹ سورس ہے فیول کے، برین کے لیے، ہر سیل کے لیے۔ اور ہیلدی باڈی ویٹ مینٹین کرنے کے لیے، ویٹ کبھی نہیں بڑھے گا آپ کا، اس میں آپ انرجی فیل کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، سارے کام کر سکیں گے۔ سب سے آسان ڈائٹ بھی ہے، لمبا چوڑا ڈائٹ پلان نہیں چاہیے۔ اس میں گوشت ہے، انڈے ہیں، زیادہ تر بیف کھائیں، لیکن جو بھی آپ کھا سکتے ہیں، فش بھی، چکن بھی۔ لیکن بیف میں کیونکہ میں نے بتایا کہ نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے، اگر گراس فیڈ مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس ساتھ مکھن کھانا ہے، یا بیف ٹیلو جو بیل کی چربی ہے وہ بھی بہترین ہے مکھن سے بھی، میں اس پہ بھی لیکچر بناؤں گا۔ اور یہ لیور آرگن میٹ جو ہیں، اور اس کے بعد انڈے ہیں۔ بس اس کے لیے 2 ہی لا ہیں کہ کوئی پرہیز نہیں ہے، آپ جتنا کھائیں، جب تک بھوک لگے آپ کھاتے رہیں۔ 2 کھانے کھا لیں تو بہت بہتر ہے۔ بہترین ڈائٹ پلان یہی تھا کہ صبح مارننگ میں آپ انڈے کھا لیں، 3-4-5 انڈے، ایک آدھ گوشت کا پیس لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ شام کو پھر گوشت ہی کھا لیں بس۔ جب آپ گرین، رائس، شوگر، کوئی کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو شوگر بڑھتی ہے، تو جیسے ہم بتایا تھا انسولین بڑھتی ہے، دونوں نقصان دہ ہیں۔ اس میں دونوں نہیں بڑھتے، اس لیے اس کے بہترین حیران کن رزلٹ ہیں، میں خود حیران ہوں۔ دوسرا، 15 سے 20 سال لگتے ہیں انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہونے میں اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں۔ اور اس کے بعد پھر تمام جتنی بیماریاں میں نے بتایا، جوڑوں کے درد ہو گئے، بلڈ پریشر ہو گیا، دماغ کی ہو گئی، پٹھوں کی ہو گئی، جوڑوں، سب اسی کے بعد آتی ہیں ساری۔ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے۔ ابھی جو اینیمل میں اسٹڈی آئی ہے، ابھی تک آدمیوں پہ نہیں اسٹڈی کی گئی، کہ جب
4 دن کیٹو ڈائٹ پہ فاسٹنگ کرائی گئی، کارنیور ڈائٹ پہ فاسٹنگ کرائی گئی، بیٹا سیل فنکشن امپروو ہو گیا اور انسولین بڑھ گئی. ڈاگز میں ہوئی ہے، یہ کتوں میں اسٹڈی ہوئی ہے بھائی، یہ بھی انڈر ٹرائل چل رہے ہیں کہ کارنیور ڈائٹ کا بہت زیادہ فائدہ آ رہا ہے پینکریاس کو. اس کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کارنیور ڈائٹ 30-70 1 to 2 گرام پروٹین پر کلو گرام باڈی ویٹ لیں اور فیٹ ڈبل لے لیں. اس سے شروع میں آپ 20-80 بھی لے سکتے ہیں. دوسرا اس میں آپ کھاتے رہیں، جب بھوک لگے آپ کھا سکتے ہیں، فاسٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. درمیان میں آپ مکھن کھا لیں سب سے بہتر ہے، نہیں تو گوشت کا کوئی کباب وغیرہ کھا لیں. باقی ایکسرسائز وہی کرنی ہے، واک کریں، ویٹ ٹریننگ سب سے زیادہ کریں اور HIIT 1 منٹ تو کرنی ہوتی ہے ہفتے میں 2 دفعہ. ویٹ ٹریننگ سب آپ دیکھا ہے، سب ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں کہ باڈی بنی ہوئی ہے، جتنے بھی آپ نے ڈاکٹر دیکھے ہیں یہ ویٹ لفٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. اس کے بعد میں اگلا لیکچر بناؤں گا ٹائپ 1 پیشنٹ کے لیے کارنیور ڈائٹ کا رول. اس میں بچوں میں اور ینگ لوگوں میں 60% انسولین کم ہو گئی، خاص کر نوجوانوں میں، کیونکہ جب بھوک کم ہوتی ہے تو لیپٹن ہارمون جو کہ بھوک لگاتا ہے، جو کہ پیٹ کو بھرا ہوا رکھتا ہے، وہ زیادہ آتا ہے گوشت کھانے سے. اسے شوگر کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. تو اور خاص کر عورتوں کو فیٹ، جیسے میں نے لیکچر 421 میں بتایا تھا، فیٹ زیادہ لیں اور پروٹین لیں. پروٹین اس میں اتنی آئے گی جتنی میں بتاتا رہا ہوں، فیٹ زیادہ آئے گا اس میں، اسنیکنگ میں بھی فیٹ ہے. یہ لیکچر ہیں، یہ ریفرنس ہے، آپ سلی سے سن لیں. فیوچر یہی ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس کو بار بار سن لیں اور انشاءاللہ یہ لیکچر 12 دیکھیں. اگلا لیکچر میں بناؤں گا ٹائپ 1 میں کارنیور ڈائٹ کا رول. اچھا جی، اللہ حافظ.